جن کی شادی۔ باب اول، جلاد خان جن کی مشکلیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک اندھیرے جنگل سے۔ درخت اتنے پرانے اور اونچے تھے کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے اندر آتی تھی۔ اس جنگل میں جنات کی بستی آباد تھی۔ یہ بستی عام بستیوں جیسی نہیں تھی، یہاں مکان بھی عجیب تھے۔ کوئی مکان درخت کی جڑ میں تھا، کوئی کھوکھلے تنے کے اندر، اور کوئی زمین کے نیچے ایسے چھپا ہوا جیسے سبز قبا پہنے جنات کی سلطنت ہو۔ اس بستی کا ایک مشہور لیکن عجیب سا نوجوان جن تھا جس کا نام تھا جلاد خان جن۔ نام ایسا کہ سن کر لگتا تھا ابھی کسی کو چیر پھاڑ دے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جلاد خان بہت سیدھا سادہ، بلکہ حد سے زیادہ معصوم تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جلاد خان کی عمر 500 سال ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک کنوارا پھر رہا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 500 سال بعد بھی اگر شادی نہ ہو تو والدین کا کیا حال ہوگا؟ جی ہاں، بالکل یہی حال جلاد خان کے والدین کا بھی تھا۔ ہر روز ناشتے پر، دوپہر کے کھانے پر، اور رات کے کھانے پر ایک ہی بات ہوتی تھی۔ بیٹا، اب تو شادی کر لے، ہم تھک گئے ہیں رشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ محلے کے سارے جن تیرے چھوٹے چھوٹے کزن بھی بچوں والے ہو گئے ہیں، اور تا ابھی تک کنوارا پھر رہا ہے۔ جلاد خان شرمندہ سا ہو کر کہتا، ابا جی، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دلہن میری شکل دیکھ کر چیخ مار دیتی ہے۔ باب دوم، رشتوں کی ناکامیاں۔ اصل میں جلاد خان کے ساتھ ایک بڑی مصیبت تھی۔ اس کی شکل کچھ زیادہ ہی جناتی تھی۔ اس کے کان اتنے بڑے تھے کہ لوگ انہیں ریڈیو کا اینٹینا کہتے۔ ناک اتنی لمبی تھی کہ اس پر پرندے بیٹھ جایا کرتے، اور دانت ایسے تھے جیسے 4 چراغ روشن ہوں۔ جب بھی رشتہ دیکھنے جاتا تو لڑکی پہلے تو شرماتی، پھر ایک نظر اس کی شکل پر ڈالتی اور پھر ہائے ماں جیئی کہہ کر بے ہوش ہو جاتی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ لڑکی کے گھر والے بڑی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ کھانے میں تازہ انسان بریانی بنوائی گئی تھی، میٹھے میں ہڈی کا حلوہ، اور مشروب کے طور پر خون کا شربت۔ جلاد خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی نے اسے دیکھتے ہی چلا کر کہا، یا اللہ، یہ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے بجلی کے کھمبے پر ٹرانسفارمر لٹکا دیا گیا ہو۔ پورا کمرہ ہنسی سے گونج گیا اور رشتہ وہیں ختم۔ جلاد خان کی اماں بھی بہت پریشان رہتی تھیں۔ وہ ہر وقت اپنی بہنوں اور پڑوس کی چڑیلوں سے بات کرتی رہتیں، ہائے میری قسمت، اتنا بڑا جن پیدا کیا اور شادی کے قابل نہیں۔ بس دعا کرو کہ کوئی اندھی دلہن مل جائے تاکہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے۔ ایک دن جلاد خان نے تنگ آ کر کہا، ابا جی، امی جی، میں اب خود اپنی شادی کا بندوبست کروں گا۔ اس کے ابا حیران ہو گئے، اچھا بیٹا، تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہے کیا؟ تنے تو زندگی بھر کٹوری دھونے اور جنگل کے بیچ میں ٹہلنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ مگر جلاد خان ضدی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ کرنا ہی ہوگا۔ باب سوم، شادی کا اشتہار۔ اگلے دن جلاد خان سیدھا گیا جنگل کے مشہور اخبار، جن ٹائمز، کے دفتر۔ وہاں جا کر اس نے بڑے فخر سے ایک اشتہار لکھوایا۔ اس سے زیادہ اشتہار برائے شادی، خوبصورت، خوش اخلاق اور جوان، صرف 500 سال کا، جن شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے۔ جہیز میں صرف ایک بھوت بنگلہ، 3 قبرستان اور 2-4 ڈراؤنی تصویریں چاہیے۔ یہ اشتہار اگلے دن جیسے ہی اخبار میں چھپا، پورے جنگل میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی ہنسنے لگا، واہ بھائی، یہ بھی خوب ہوا، جلاد خان خود کو خوبصورت لگوا رہا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر تو الو بھی ڈر کے الٹے اڑ جاتے ہیں۔ چڑیلیں کمر پر ہاتھ رکھ کر قہقہے لگاتیں اور بھوت تالیاں بجاتے۔ باب چہارم، پہلا رشتہ۔ اشتہار کے بعد کچھ دنوں میں پہلا رشتہ آیا۔ لڑکی کا نام تھا چمپا جننی۔ اس کے والدین بڑے امیر جن تھے۔ ان کے پاس پورے 2 قبرستان اور آدھا جنگل تھا۔ مگر لڑکی کے والدین نے شرط رکھی، دیکھو، ہم تمہیں اپنی بیٹی تو دیں گے،
لیکن شادی پر کم از کم 700 مرغیاں ذبح ہونی چاہیے اور باراتیوں کو انسان بریانی کھلائی جائے۔ جلاد خان فوراً مان گیا، لیکن اس کی اماں بولیں، بیٹا، ذرا خیال کرنا، کہیں یہ لڑکی زیادہ باتونی نہ ہو، ورنہ تیرے کان روز پھٹیں گے۔ باب پنجم، شادی کی تیاری۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ محلے کے سب جن، بھوت اور چڑیلیں بلا لی گئیں۔ دعوت نامے انسانی کھال پر لکھے گئے۔ بارات کی سواری کے لیے کالے اولو تیار کیے گئے۔ شادی ہال کے طور پر پرانے قبرستان کا انتخاب ہوا۔ بارات والے خوشی خوشی ناچنے لگے۔ کوئی ڈھول بجا رہا تھا، کوئی انسان کی ہڈی پر وائلن۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ باب ششم، بارات کی روانگی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا انتظار 500 سال سے ہو رہا تھا۔ جلاد خان جن کی بارات تیار تھی۔ بارات ایسی کہ دیکھنے والے انسان تو کیا، جنات کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ بارات کی صف میں سب سے آگے 5 کالے اولو تھے، جن کے پر بجلی کی طرح چمک رہے تھے۔ ان پر بارات کے جھنڈے لگے تھے۔ پیچھے بھوتوں کی ٹولی ڈھول بجا رہی تھی۔ کوئی ڈھول انسان کی پسلی پر بجاتا، کوئی کڑچھیاں کھوپڑیوں پر مارتا۔ شور ایسا تھا کہ پورے جنگل کے درخت کانپنے لگے۔ بارات کے بیچوں بیچ جلاد خان خود بیٹھا تھا۔ اس نے آج خاص طور پر اپنی لمبی داڑھی میں پھول لگائے تھے۔ ناک پر لال گلاب ٹنگا ہوا تھا اور دانتوں پر چمکانے والا خون ملا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ جنگل کا سب سے ہینڈسم دولہا ہے۔ باب ہفتم، گاؤں والوں کی مصیبت۔ جب بارات جنگل سے نکل کر انسانوں کے گاؤں کے قریب پہنچی تو گاؤں والوں نے ایک عجب منظر دیکھا۔ رات کا وقت تھا، اچانک آسمان پر شعلے بھڑکنے لگے، ڈھول کی آوازیں گونجنے لگیں، اور ایک لمبی قطار چڑیلوں، بھوتوں اور جنات کی نکل آئی۔ سب ناچ رہے تھے، اچھل رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ ایک گاؤں والا کانپتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ بارات ہے یا قیامت آ گئی ہے؟ دوسرا بولا، ارے بھائی، یہ تو جنوں کی بارات لگتی ہے، بھاگ چلو۔ گاؤں کے آدھے لوگ گھروں کے اندر دبک گئے اور باقی آدھے درختوں پر چڑھ گئے۔ کچھ نے تو سوچا یہ خواب ہے اور فوراً منہ پر چپل مار کر جاگنے کی کوشش کی۔ باب ہشتم، بارات کا رقص۔ بارات اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ راستے میں کئی بار باراتیوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ ایک بھوت الٹا لٹک کر ڈھول بجانے لگا۔ ایک چڑیل نے جھاڑو پر بیٹھ کر قلابازیاں کھائیں۔ ایک جن نے اپنی داڑھی کو گھما کر رسی بنایا اور اس پر 4 بھوت جھولنے لگے۔ بارات کا مزہ بڑھتا گیا۔ جلاد خان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، بس اب جلدی سے دلہن مل جائے، پھر تو زندگی مزے ہی مزے ہیں۔ باب نہم، نکاح خواہ کی گڑبڑ۔ آخرکار بارات شادی ہال، یعنی قبرستان، میں پہنچی۔ وہاں دلہن چمپا جننی پوری تیاری سے بیٹھی تھی۔ اس نے بالوں میں سانپ لپیٹے تھے، ہاتھوں میں چمگادڑوں کی چوڑیاں، اور ناک میں ہڈی کا نت۔ اب نکاح شروع ہونا تھا۔ نکاح خواہ ایک بہت بوڑھا اور بہرا جن تھا۔ اس کے کان اتنے بڑے تھے کہ ہوا کے 7 بجتے تھے۔ نکاح خواہ نے اونچی آواز میں کہا، بیٹے، تیرا نام کیا ہے؟ جلاد خان بولا۔ جلاد خان۔ نکاح خواہ نے سنا، کیا، جلیبی خان۔ بارات میں ہنسی کا طوفان آ گیا۔ بھوت قہقہے لگانے لگے، چڑیلیں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ جلاد خان شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر نکاح خواہ نے دلہن سے پوچھا، بیٹی، راضی ہے؟ چمپا جننی بولی، جی ہاں۔ نکاح خواہ نے سن لیا، کیا، نے کہا جی نہیں۔ بارات پھر ہنسنے لگی۔ 3 بار یہی ہوا، اور آخرکار بڑی مشکل سے نکاح مکمل ہوا۔ باب دہم، ولیمے کی محفل۔ نکاح کے بعد ولیمہ شروع ہوا۔ کھانے کے لیے خاص انتظام کیا گیا تھا۔ مین ڈش، انسان بریانی، چٹنی، زہریلے سانپوں کا اچار، مشروب، کچلے ہوئے چمگادڑوں کا شربت، میٹھا، کھوپڑی کی کھیر۔
بارات کے سب بھوت اور جن مزے لے لے کر کھانے لگے۔ ایک چڑیل نے پلیٹ بھر کر کھائی اور کہا، واہ، ایسی بریانی تو پچھلے جنم میں بھی نہیں کھائی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، کھانے میں ایک پلیٹ میں سبزی بھی رکھ دی گئی تھی، غلطی سے انسانوں کے گاؤں والے لے آئے تھے۔ باراتیوں نے جیسے ہی وہ سبزی دیکھی تو چیخنے لگے، یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ مذاق، سبزی کھا کے ہم جن کیسے رہیں گے؟ جلاد خان نے فوراً کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ پلیٹ دلہن کے جہیز سے آئی ہے، وہ ڈاٹنت پر ہے۔ پھر سب ہنسنے لگے۔ باب یازدہم، پہلی رات کی کہانی۔ شادی کی رسمی ختم ہوئیں۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، پہلی رات۔ جلاد خان دلہن کو لے کر بھوت بنگلے میں پہنچا۔ کمرے کو خاص طور پر ڈراؤنی چیزوں سے سجایا گیا تھا۔ چھت سے الٹے لٹکے چمگادڑ، کونے میں ایک کھوپڑی جس میں دیا جل رہا تھا، بستر پر انسانوں کی ہڈیاں بچھائی گئی تھیں۔ جلاد خان نروس تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیگم، دیکھو، میں زیادہ رومانٹک نہیں ہوں، لیکن دل سے صاف ہوں۔ چمپا جننی نے ہنس کر کہا، رومانٹک کی فکر نہ کرو، مجھے بس یہ بتاؤ جہیز کے قبرستان کا قبضہ کب دو گے؟ باب دوازدہم، نئی نویلی دلہن کے نخرے۔ شادی کے بعد جب چمپا جننی بھوت بنگلے میں آئی تو اس کے نخرے دیکھ کر جلاد خان جن کے پسینے چھوٹ گئے۔ پہلے دن ہی اس نے کہا، سنو، یہ بھوت بنگلہ مجھے پسند نہیں، بہت چھوٹا ہے۔ میرے کزن کی شادی ہوئی تھی تو اس کی بیوی کو 3 قبرستان ملے تھے، اور مجھے صرف 2 کیوں ملے؟ جلاد خان ہکا بکا رہ گیا۔ بیگم، 2 ہی تو کم ہیں، پورے 50 انسانوں کی روحیں ساتھ میں مفت دی ہیں۔ چمپا جننی منہ پھلا کر بولی، مجھے روحوں سے کیا لینا دینا، مجھے تو ڈامنٹ جیسی چمکتی کھوپڑیاں چاہیے۔ باب سیزدہم، محلے کی چڑیلوں کی چکلیاں۔ ادھر محلے کی چڑیلیں بھی روز نئی چکلیاں لگاتیں۔ ایک دن وہ جلاد خان کی امی کے پاس گئیں اور کہا، باجی، آپ کے بیٹے نے بڑی عجیب بیوی لائی ہے، سنا ہے روز صبح کے ناشتے میں یہ صابن کے بلبلے کھاتی ہے اور دوپہر کے کھانے میں صرف چیونٹیاں۔ ایک اور چڑیل بولی، کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال کھول کر گانا گا رہی تھی، سارے سانپ اس کے بالوں سے باہر نکل آئے۔ جلاد خان کی امی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتیں اور کہتیں، واہ بھائی، ہماری بہو تو اصل میں ہیروئن نکلی۔ باب چہاردہم، میاں بیوی کے جھگڑے۔ جلاد خان اور چمپا جننی کی شادی شروع میں بڑی مزے کی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک دن چمپا جننی بولی، تم ہمیشہ بارات کی بات کرتے رہتے ہو، کبھی رومانس کی بات بھی کیا کرو۔ جلاد خان حیران ہوا، رومانس، وہ کیا ہوتا ہے؟ چمپا جننی چیخ کر بولی، ارے بے وقوف، کبھی چاندنی رات میں بیٹھ کر گلاب پیش کیا ہے؟ جلاد خان نے کہا، گلاب؟ بیگم، میں نے تو شادی والے دن ناک پر گلاب ٹانکا تھا، وہ کافی نہیں تھا۔ باب پانزدہم، ساس بہو کی سیاست۔ جلاد خان کی ماں اور چمپا جننی کی لڑائی الگ ہی تھی۔ ساس کہتی، یہ بہو دن بھر کچھ نہیں کرتی، پورے گھر کے جن کام مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ بہو کہتی، ہاں جی، آپ کا بیٹا تو بہت مددگار ہے نا، رات کو اتنا زور سے خراٹے لیتا ہے کہ ساری بستی کے بھوت جاگ جاتے ہیں۔ ایک دن تو حد ہو گئی، ساس نے بہو کو سب کے سامنے کہا، تو نے میرے بیٹے کو قابو کر لیا ہے، پہلے یہ معصوم جن تھا، اب پکا جوتے کے نیچے آ گیا ہے۔ سب جنات نے تالیاں بجائیں اور ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے۔ باب شانزدہم، دلہن کی فرمائشیں۔ چمپا جننی کی فرمائشوں کی کوئی حد نہ تھی، کبھی کہتی، مجھے جھاڑو نہیں چاہیے، یہ پرانی جھاڑو پرواز کے دوران ہچکولے کھاتی ہے۔ کبھی کہتی، نیا قبرستان خریدوں، پرانے والے میں کافی رش ہے، وہاں تو بھوت بھی جگہ کے لیے لڑتے ہیں۔ جلاد خان روز پریشان رہتا،
اس کے ابا کہتے، بیٹا یہ شادی کم اور سزا زیادہ لگ رہی ہے۔ باب 17 ہنی مون کا قصہ۔ ایک دن چمپا جننی نے کہا، سنو، میں ہنی مون پر جانا چاہتی ہوں۔ جلاد خان نے حیرت سے پوچھا، ہنی مون، وہ کیا ہوتا ہے؟ چمپا جننی نے ناک چڑھا کر کہا، ارے بے وقوف، شادی کے بعد میاں بیوی گھومنے جاتے ہیں۔ کوئی ڈراونا اور رومانٹک سا مقام دکھاؤ۔ جلاد خان نے فوراً کہا، تو پھر چلو قبرستان نمبر 2 پر چلتے ہیں۔ وہاں چاندنی رات میں قبریں جگمگاتی ہیں، بہت رومانٹک لگتا ہے۔ چمپا جننی نے منہ پھلا کر کہا، مجھے کوئی نیا ایڈونچر چاہیے، پرانے قبرستان سے میرا دل بھر گیا ہے۔ باب 18 فیصلہ کن دن۔ شادی کو کچھ مہینے گزر گئے۔ جلاد خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن اس نے دلہن سے کہا، بیگم، مانا کہ میں سیدھا سادہ جن ہوں، لیکن تمہاری ضدوں نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ شادی محبت کے لیے ہوتی ہے، جہیز اور فرمائشوں کے لیے نہیں۔ چمپا جننی نے ہنس کر کہا، محبت، ہاں ہاں ہاں، تم جنوں کو محبت آتی ہے؟ جلاد خان نے کہا، ہاں، مجھے آتی ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، لیکن تم چاہتی ہو قبرستان اور کھوپڑیاں۔ یہ سن کر چمپا جننی خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، سچ کہوں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم ہنسیں کھیلیں، لیکن میری عادت ہی نخرے کرنے کی ہے۔ باب 19 محلے کی تقریب۔ کچھ دن بعد محلے میں ایک بڑی تقریب ہوئی۔ سب جنات، بھوت اور چڑیلیں اکٹھی ہوئیں۔ وہاں جلاد خان اور چمپا جننی بھی پہنچے۔ جلاد خان نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں آج سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شادی لڑائی جھگڑوں سے نہیں بلکہ ہنسی خوشی رہنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ محلے کے سب جن تالیاں بجانے لگے۔ چڑیلیں کہنے لگیں، واہ جی واہ، آج تو جلاد خان فلسفی بن گیا ہے۔ باب 20 خوشگوار انجام۔ آہستہ آہستہ چمپا جننی بھی بدل گئی۔ اس نے ضدیں کم کر دیں اور جلاد خان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ دونوں مل کر محلے والوں کو قہقہوں میں ڈبوتے۔ کبھی وہ ہڈیوں پر بیٹھ کر جھولا جھولتے، کبھی سانپوں کے ساتھ ڈانس کرتے۔ محلے کے بچے بھوت انہیں دیکھ کر کہتے، یہی ہے اصل شادی، جہاں لڑائی بھی ہو تو ہنسی میں بدل جائے۔ آخرکار جلاد خان کے والدین بھی مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے بیٹے کو 500 سال بعد دلہن ملی، لیکن آخرکار خوشی بھی ملی۔ اختتام۔ یوں یہ مزاحیہ ناول، جن کی شادی، ہنسی، ضدوں، چغلیوں اور نخرے سے بھرپور اختتام کو پہنچتا ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ اس سے زیادہ شادی خواہ جن کی ہو یا انسان کی، اگر میاں بیوی ہنس کر ایک دوسرے کو برداشت کریں تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔